السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کیا فضیلت ہے اور یہ کتنا پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو احادیث کے ذریعے وضاحت کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی اس کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے ایسا ذکر سکھائیں جس کے ساتھ آپ کو یاد کیا کروں اور اس کے ساتھ آپ سے مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، یہ ذکر تو آپ کے سب بندے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ ذکر تو سب بندے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں ایسے ذکر کا مطالبہ کرتا ہوں جو صرف میرے لیے ہی مخصوص ہو، یعنی صرف میں ہی کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان پر لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ناظرین دیکھیے کتنا وزنی کلمہ، ساتوں زمین و آسمان ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل الدعاء الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے سب دروازے کھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے عرش تک جا پہنچتا ہے۔ یہ فضیلت اس بندے کے ذکر کو اس وقت تک حاصل ہوتی ہے جب تک وہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرش الہی کے سامنے ایک ستون ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے کی بخشش کی شفاعت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان رات یا دن کے کسی بھی لمحے میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اعمال نامے سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھنے والوں پر موت، قبر اور حشر میں کوئی وحشت تنگی نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سچے دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ ناظرین، یہ کلمہ طیبہ کے فضائل ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، کثرت سے پڑھا کریے، کم از کم 300 بار پڑھا کریں، انشاءاللہ بہت سے فوائد ثمرات حاصل ہوں گے، چہرے پہ نور آئے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔